بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے نظریہ پاکستان کے بارے میں جو چیپٹر ہے آپ لوگوں کا اردو میں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر بیان بھی کریں گے، اس کے مشقی سوالات بھی کروائیں گے، اس کے بعد ورڈز میننگ بھی کچھ ہیں، امپورٹنٹ پیراگراف کا بھی ذکر کیا جائے گا، تو آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے اس کو سننا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نظریہ پاکستان، یہاں پہ بچوں کو یہ لیسن دینے کی یا پڑھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی وجہ کیا تھی، اس کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے جو تدریسی مقاصد ہیں، تدریسی کے مقاصد پڑھانے کے جو مقصد ہیں، اس کی طرف ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پڑھانے کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، کس وجہ سے پڑھایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مضمون کس وجہ سے پڑھایا گیا ہے، یعنی نظریہ پاکستان کے بارے میں یہ جو چیپٹر ہے کس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا، اس کی تفصیل کی طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پہ طلباء کو نظریہ پاکستان کے مفہوم کو متعارف کروانا، طلباء مفہوم کو بتانا، یعنی کہ نظریہ پاکستان بیسیکلی ہے کیا، آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کیا بیسیکلی، تو یہاں پر اس کے بارے میں بتانا کہ پاکستان کس وجہ سے مارز وجود میں آیا، وہ کیا کیا پوائنٹس ہیں جس وجہ سے پاکستان کو ہم نے بنانے میں یا تحریک کو اجاگر کرنے میں کارگر ثابت ہوئے، وہ کیا کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے اسلاف کی کوششیں، ہمارے بزرگ تھے جو انہوں نے کیا کیا کوششیں کی اس میں، یعنی حضرت مجدد الفسانی تھے، حضرت شاہ ولی اللہ موجود تھے یہاں پر، اور اس کے علاوہ کئی اکابرین ہمارے، انہوں نے کیا کیا محنتیں کی، کیا کیا کوششیں کی، وہ اول سے کوششیں ساری یہاں پر نظریہ پاکستان اول سے جو کوششیں شروع ہوئی تھیں پاکستان کو بنانے کے لیے، جو تحریکیں شروع ہوئی تھیں کس وجہ سے، وہ کیا سوچ تھی جس کی وجہ سے جو پاکستان مارز وجود میں آیا، تو ان بزرگوں کی دعاؤں سے مارز وجود میں آیا۔ یہاں پر طلباء کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی شخصیات کے نام اور کارنامے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے بھی کس طرح مسلمانوں کا جو ہے نا وہ عزت کو بھرپور طریقے سے عزت و ناموس کی حفاظت کی یہاں پر، اور جدوجہد آزادی میں مدعو معاون ثابت ہوئے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، نظریے پر رکھی گئی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر مسلمان جو ایک پائیدار زندگی گزار سکیں، ایک اصلاح والی زندگی گزار سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، ایک دینی درسگاہ کے طور پر، ایک تجربہ گاہ کے طور پر ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہم ایک دھرتی کو بنانے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہاں پر ان کو یہ تدریسی مقاصد بتائے جا رہے ہیں یہاں پر، اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پر ایک پورے چیپٹر کو ایک خلاصتاً یہاں پر ذکر کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بولتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نظریہ پاکستان جو ہے نا اچھی طرح اجاگر ہو جائے، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے مسلمانوں نے رواداری کو شیوا بنایا۔ سب سے پہلا یہ شروع سے یہ طریقہ کار ہے کہ مسلمان نہ تو کسی کو تنگ کرتا ہے، نہ ہی تنگ کرنے والے کو چھوڑتا ہے، یعنی کہ اس وجہ سے نہیں ہے، یہاں پر رواداری اور حسن سلوک شروع سے ہے، یعنی کہ وہ طریقہ کار اس طرح کا اپناتے ہیں کہ حسن سلوک سے کام نکل آئے، یعنی کسی کو تنگ نہ کرنا پڑے، بڑی عاجزی کے ساتھ وہ زندگی گزارنا اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ چیزیں یہاں پر اجاگر کی گئی ہیں۔ اور اکبر، جہانگیر اور اورنگزیب کے دور میں جو اصلاحات ہوئی تھیں، کوئی اکبر نے لا دینی کچھ قوانین کو نافذ کر دیا تھا، حضرت مجدد الفسانی نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے، بڑی محنتیں کی، پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئے اور انہوں نے بھی بڑی محنتیں کی، اور انہوں نے معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے حتیٰ کہ وہ شہادت کا درجہ بھی انہوں نے، سید احمد انہوں نے بھی شہادت کا درجہ جو ہے نا وہ لیا۔ تو اس طرح وہ انہوں نے معاشرتی جو برائیاں تھیں، جو لا دینی طاقتیں بیچ میں آ چکی تھیں، ان کو ان کے خلاف کھڑے ہوئے اور ڈٹ کر کھڑے ہوئے، سینہ تان کر کھڑے ہوئے، اور ان کے خلاف جو ہے نا برد آزما ہوئے۔ تو اس کی خاطر تحریکیں بھی شروع کی یہاں پر۔ جنگ عظیم آئی، ترکی نے جرمنی
جرمنی کا ساتھ دیا، جرمنی کا ساتھ دیتے دیتے برطانیہ کا جو حکومت برطانیہ تھی وہ ان کے دشمن بن گئی، جس کی وجہ سے جو ہے نا ترکی کے جو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوا اس چیز کو، کیونکہ وہ خلافت کا تحفظ جو ہے نا، وہ خلافت عثمانیہ وہاں پر ختم ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ خلافت عثمانیہ جب ختم ہوئی وہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مرکز کو جو ہے نا انہوں نے چھیڑا ہے، تو اس کے خلاف پھر تحریکیں شروع ہو گئیں۔ تو پھر وہ یہاں پر پھر آگے چلتے ہوئے کچھ قومیت کی دو بنیادیں بھی بتائی گئی ہیں، وطنی قومیت، نظریاتی قومیت۔ انگریز ہمیشہ وطنی قومیت پہ بلیو کرنے والا جو انسان ہے، اور ہم جو ہے نا یہاں پر نظریاتی قومیت پر یقین رکھنے والے ہیں، نظریاتی جو نظریہ پر رکھی گئی ہو، یعنی کہ دین پر رکھی گئی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اس کا ذکر کیا گیا ہو۔ وطنی قومیت یہ ہوتی ہے کہ صرف وطن پر اس کا حصول ہو، وطن کے زمرے میں وہ لکھی گئی ہو، یعنی کہ جتنی زیادہ ہم زمینیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، ہم دفاع کرنے میں بھی آگے ہوں گے۔ یہ وطنی قومیت ہے، یہ انگریزوں کی ایک لابی ہے، ایک طریقہ کار ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کی سوچ ہے۔ یہاں پر ہم لوگ جو ہیں وہ نظریے پر جو ہے نا وہ بلیو کرتے ہیں، وہ اسلامی نظریہ ہے، فلاحی نظریہ ہے، کسی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا یہ ہے۔ اور ہندوؤں کو بہت یہ ناگوار گزرا تھا، اور نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی و فلاحی مملکت کا قائم کرنا تھا۔ یہ تمام کوششیں، جتنی بھی کوششیں یہاں پر کی گئی ہیں اس میں نظریہ پاکستان کے تحت، اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بڑی احسن طریقے سے یہاں پر اس چیپٹر کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ یہاں پر ان باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں نے کس طرح جو ہے نا وہ محنت کی، اور ایک قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا وہ یہ آزادی کی تحریکیں شروع کی، سخت محنتیں کی، دن رات کیا، پھر جا کر ایک اہم دھرتی پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ اب یہاں پر آتے ہیں اہم اقتباسات کی طرف۔ یہاں پر خلاصے کے طور پہ بھی میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، خلاصے کے طور پہ بھی ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اہم اقتباسات کی طرف، جو پیپر کے اندر، جو بورڈ کے اندر بار بار آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے تشریح کے حوالے سے، میں آپ لوگوں کو تشریح کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کر چکا تھا، اب بار بار یہ کرنے کی جو ضرورت پیش آ رہی ہے یہاں پر، کہ تشریح کو ہم نے کس طرح لکھنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے۔ تشریح کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ لوگوں نے پیراگراف کو مد نظر رکھنا ہے۔ پیراگراف کے مطابق ہی اگر آپ لوگ تشریح کریں گے تو وہ کارگر ثابت ہوگی۔ اگر پیراگراف کے مطابق آپ لوگوں کی تشریح نہیں ہوگی تو اس کا بیسیکلی مقصد جو ہے وہ ختم ہو گیا، irrelevant تشریح ہوگی، آپ لوگوں کی تشریح غلط کر دی جائے گی، پیپر کے اندر آپ لوگوں کو تشریح کے نمبر نہیں ملیں گے۔ سب سے پہلے جو طریقہ کار آپ لوگوں نے اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ پیراگراف کو اچھی طرح پڑھنا ہے، دونوں پیراگراف کو اچھی طرح پہلے پڑھیں، ان میں سے چوز کریں جو اچھا پیراگراف ہو، اس کو آپ لوگوں نے انتخاب کرنا ہے، چننا ہے، پھر آپ لوگوں نے اس کے ورڈز میننگ اور تشریح جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے۔ اور تشریح کے لیے جو باقی چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے ورڈز میننگ جو ہے نا بڑی اہمیت کے حامل ہیں، آپ نے الفاظ معنی کو بڑی اہمیت دینی ہے، الفاظ معنی کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ کارگر ہونا ہے، کہ اچھی طرح ورڈز میننگ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایگزامنر جو ہے وہ تشریح کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایگزامنر ورڈز میننگ کو، الفاظ معنی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ایگزامنر کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچہ اگر ورڈز میننگ اس کو نہیں آ رہے، الفاظ معنی اس کو نہیں سمجھ میں آ رہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ پیراگراف کو بھی اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ اگر پیراگراف کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھ سکا تو اس نے وہ تشریح کیا کی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الفاظ معنی آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کی تشریح جو ہے جتنی بھی جیسی بھی لکھی ہوگی تو آپ لوگوں کو اس کے نمبر جو ہے نا وہ اچھے مل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ورڈز میننگ کی اہمیت کی طرف آ رہے ہیں کہ ورڈز میننگ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ اگر ورڈز میننگ کو اگر آپ لوگوں نے اہمیت کی نظر سے نہ دیکھا تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے بہت نقصان کیا، اس کا مطلب آپ کو تشریح کے نمبر جو ہے نا وہ اچھے نہیں ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آتے ہیں کہ کچھ یہ پیراگراف آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے سٹارٹنگ جو پوائنٹ ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں کے تشریح کا جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ پیراگراف کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے بہت ہی سمجھ کر یہاں پر پیراگراف کے اندر جو ہے نا، یہاں پر پہلے پیراگراف نے جیسے بھی لکھا، مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری، حسن سلوک کو اپنا شیوا بنایا، اپنا طریقہ بنایا، اس چیز کو یہاں پر آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ تو اس پیراگراف کے اندر مسلمانوں کی عزم، مسلمانوں کی ہمت اور طاقت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان
کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے ان زندگی گزارنے کا، اور ان کے معاشرتی رویے میں کیسے وہ تبدیلی کرتے ہیں، کس طرح وقت گزارتے ہیں، آپس میں حسن سلوک کیسے پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر پیراگراف کے اندر آپ لوگ مسلمانوں کی عظمت، عزت، اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، ان کا رویہ، حسن سلوک، دوسروں سے برتاؤ، بات کرنے کا سلیقہ، یہ چیزیں ساری یہاں پر ذکر کی گئی ہیں اور اس پیراگراف کے اندر یہاں یہ سمجھ لیں دوسرا پیراگراف تیسرا اگر آپ نے پیراگراف کو اچھی طرح جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، اگر یاد بھی کرنا ہے تو آپ نے شرح سرمایہ سے اچھی طرح اس کو یاد کریں. آپ لوگوں کے سارے پیراگراف وہاں اس کے اندر جو ہے نا وہ دیے گئے ہیں، آپ اچھی طرح اس کو جو ہے نا بار بار اس کو ریپیٹ کریں، یاد کریں. اس کے اندر آپ نے تشریح کے اندر جو بیسیکلی باقی چیزوں کا خیال وہ یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا پیٹرن بڑا اچھے طریقے سے لکھنا ہے، الفاظ معنی اس کے آپ لوگوں کے درست ہونے چاہیے، اس کی لینتھ اچھی ہونی چاہیے. ایک شیٹ کے اندر ساری تشریح جو ہے نا ختم ہے، ایک شیٹ کے اندر مطلب 2 پیج کے اندر آپ لوگوں کی تشریح مکمل ہو جانی چاہیے. اس کے اندر پیٹرن بھی موجود ہوتے ہیں، اس کے اندر ساری تشریح بھی موجود ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جانا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح پیراگراف کو آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا، اس کے درمیان کہاں پہ آیا، اس کا وسط کہاں پہ آیا، اس کا اختتامیہ کہاں پہ کیا. تو آپ لوگوں نے اس طرح کی تشریح کرنی ہے کہ پورے پیراگراف کو احاطہ کر لے. تشریح کا بیسیکلی آپ لوگوں کے پاس مقصد یہ ہوتا ہے، آپ لوگ جب تشریح کر رہے ہوتے ہیں ایک پیراگراف ان نون پیراگراف اگر آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، کوئی آدمی اگر آپ لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں تو بڑی اچھی طریقے سے وہ پیراگراف کو آسانی سے وہ سمجھ سکے. تو کوئی بھی آدمی جو ہے نا اس پیراگراف کو آسانی سے سمجھ سکے. اگر آپ لوگوں نے سیر حاصل تشریح کی ہے، اچھی تشریح کی ہے، تو اس کا آپ لوگوں کو اچھے نمبر جو ہے نا وہ ملیں گے. آپ لوگوں نے ٹو دا پوائنٹ تشریح کی ہے، پیراگراف کے مطابق کی ہے، تو آپ کو وہاں بورڈ کے اندر جو ہے نا وہ نمبر اچھے ملیں گے. میں بار بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پیراگراف بورڈ کے اندر یہ 10 نمبر کی تشریح آتی ہے، تو آپ لوگوں نے 2 تشریح آتی ہیں 5-5 نمبر کی. تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے کوئی اچھی جو تشریح آتی ہے آپ نے اس کو چوز کرنا ہے. تو سب سے پہلے وہی تشریح کرنی ہے جو آپ لوگوں کو اچھی آتی ہو. پہلا پیراگراف اگر اچھا آتا ہو تو آپ لوگ وہی چوز کریں، وہی لکھیں. کسی چیز پہ گرفت حاصل کی ہو تو اسی پہ آپ لوگوں نے کمانڈ حاصل کی ہو تو وہی ہی آپ لوگ لکھیں. اس کے علاوہ آپ لوگ دوسرا پیراگراف مت چوز کریں. اس کا بیسیکلی مقصد میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا پیراگراف جو ذکر کیا گیا ہو اس کی اچھی جو ہے نا تشریح آپ لوگوں نے لکھی ہوگی، اچھا تاثر پڑے گا. کیونکہ آپ اپنے جو ایگزامنر ہے اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، نہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہوتا ہے. آپ کی قابلیت جو ظاہر ہوتی ہے آپ کے لکھنے پر ہوتی ہے، آپ کے کوسچن کے حل کرنے میں، سولو کرنے میں ہوتی ہے. تو آپ لوگوں نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے مطابق ہے، تشریح کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے ٹو دا پوائنٹ تشریح کرنی ہے، اچھے نمبروں کے لیے اچھی محنت کرنی ہے، تو آپ لوگوں کو اچھے نمبر جو ہے نا وہ ملیں گے. تو یہ میں نے 3 پیراگراف جو یہاں پہ لکھے ہیں، آپ نے اس میں بار بار تشریح کیجئے، اچھی طرح ایکسپلین کیجئے کہ آپ لوگ 10 نمبر حاصل کرنے میں، پورے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور ورڈز میننگ کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں. یہاں پہ میں ورڈز میننگ کی طرف آتا ہوں. آپ نے 2 چیزیں آپ لوگوں نے یہاں پر مد نظر رکھنی ہے. پہلی چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے جو میننگ لکھنا ہے وہ ایک ہی لکھنا ہے. 2 میننگ مت لکھیں. وہاں پر کئی بچے ہوتے ہیں وہ 3-3 4-4 میننگ جو ہے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو بک کے اوپر وہی لکھا تھا. میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ایک میننگ ہوتا ہے، ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جگہ بھی نہیں اتنی گھیرتا، اور ساتھ ساتھ میننگ کا، اور دوسری لائن پہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے میننگ جو ہے نا وہ مدغم سے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کیا میننگ اس کا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی غلطیاں جو ہے نا وہ سامنے آتی رہتی ہیں. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک میننگ لکھنا ہے اور اچھا لکھنا ہے جو ٹو دا پوائنٹ ہو، پیراگراف کے مطابق ہی ہو. تو آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے. اور دوسرا اس کے اندر ڈکٹیشن کا بہت خیال کرنا ہے. ڈکٹیشن کی غلطی اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ڈکٹیشن کی غلطی اگر آپ لوگوں نے کی تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے اس کا میننگ جو ہے نا وہ غلط ہوگا. میننگ جب غلط ہوگا تو آپ لوگوں کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے. کئی بچے ہوتے ہیں جو جن کے میننگ بچوں کو آ رہے ہوتے ہیں، مگر میننگ جو ہے نا وہ سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، مگر اس کو لکھ کر ایکسپلین کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے پیراگراف کو آپ لوگوں نے جب پریپریشن کے لیے کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو اچھی طرح اس پیراگراف کو پڑھیں،
پھر دیکھیں کہ اس کے اندر کون کون سے پوائنٹ جو ہے نا وہ اجاگر ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے پوائنٹ کو دیکھنا ہے, اس کے اندر پوائنٹس کو کھولیں, دیکھیں کہ ہر میننگ, جو چھوٹے سے چھوٹا میننگ بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ, اگر آپ پیپر کے اندر اس کا میننگ جو ہے نا وہ آ سکتا ہے, آپ لکھنے کے قابل بنیں کہ وہ اس کا میننگ مجھے لکھنا بھی آتا ہے یا نہیں. اس کی پریکٹس کریں, بار بار پریکٹس کرنے سے آپ لوگوں کو ورڈس میننگ پہ عبور حاصل ہو جائے گا. چھوٹے سے چھوٹا میننگ اس کو آپ لوگوں نے اگنور نہیں کرنا, اچھی طرح میننگ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے. یہاں پر ہے شیوا, انداز, کفر الحال, لا دینی طاقتیں. لا دینی طاقتیں مطلب کفر, کافر لوگ. تو یہاں پر ڈٹ کر یعنی سینہ تان کر, بے جا, ناجائز, یہ ایک ایک میننگ میں نے آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیا ہے. عمل, دخل, مداخلت. تشکیل کا مطلب ہوتا ہے شکل دینا. وسعت, پھیلاؤ. استوار کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا. اور ناگوار, ناپسندیدہ. اکثریت, زیادہ ہونا. خلوص, اخلاص والا. عملے پہ ہم مسلسل کام. یہاں پر تو یہ جو امپورٹنٹ ورڈس میننگ تھے وہ آپ لوگوں کو شرح سرمایہ کے اندر بھی مل جائیں گے. آپ لوگوں نے اچھی طرح وہ یاد کرنے, یہاں پر بھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے لکھ دیے ہیں. تو آپ لوگ جہاں سے بھی اچھی طرح یاد ہو سکتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح اس کو یاد کریں. اب آتے ہیں ہم مشقی سوالات کے جوابات کی طرف. آپ لوگ مشقی سوالات میں آپ لوگوں نے دو چیزیں پھر مد نظر رکھنی ہے. مشقی سوالات میں آپ لوگوں نے پیپر کی کچھ سلیکشن اس طرح کی ہوتی ہے, میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلا جاؤں گا. پیپر کی سلیکشن کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو سوالات کے جوابات ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. آپ لوگوں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو ہم لوگوں کے اسباق ہیں اس میں سے وہ 5 سوالات کے جوابات دیتے ہیں. وہ مشقی سوالات ہی ہوتے ہیں, وہ اضافی سوال نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ پھر نظموں میں سے وہ 2 دے دیتے ہیں, تو ایک آپ لوگوں کے غزل میں سے دے دیتے ہیں سوالات کے جوابات. وہی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو آخر میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات ٹو دا پوائنٹ دینے ہیں, اچھے دینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا وہ اچھے. کچھ بچے جو ہے نا وہ یہ سوال کرتے ہیں, سر جو ہم لوگوں نے سوال کے جواب کے لیے میں نے جو ہے نا یا پیپر دے کے آتے ہیں تو وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ سر ہم نے جو پیپر کے اندر جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 لائنوں کا, 10-10 لائنوں کا اس کو ایکسپلین کیا. سر 2 نمبر کے لیے کچھ لکھنا ہی پڑتا ہے. نہیں, بلکہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ٹو دا پوائنٹ ہی لکھیں. جیسا سوال پوچھا گیا ویسا ہی جواب دیں. جتنا ٹو دا پوائنٹ رہیں گے آپ لوگوں کو اتنے ہی نمبر اچھے ملیں گے. اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لکھنا وہ ضروری نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ 4 سے 5 لائنوں کے آنسر دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ مت دیں. اور کم سے کم آپ 2 لائنیں یا 1 لائنیں بھی دے سکتے ہیں. یعنی ٹو دا پوائنٹ آنسر دینے کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوانٹٹی کو بڑھاتے ہی چلے جانا ہے. یہ نہیں ہے, کوانٹٹی کو مت بڑھائیں. اگر مختصر سوالات کے جوابات ہیں وہ مختصر ہی ہونے چاہیے, نہ کہ طوالت پر مبنی ہونے چاہیے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, مختصر ہی جواب دینا ہے. وہ بے شک ہو وہ 1 لائن کا کیوں نہ ہو. میں کئی دفعہ بچوں کو کہتا ہوں وہ 1 لفظ کا کیوں نہ ہو. وہ آپ لوگوں نے آنسر ٹو دا پوائنٹ ہی دینا ہے. جو آپ لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے, جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, وہ ٹو دا پوائنٹ ہی لکھیں. دوسری امپورٹنٹ جو اس میں چیز ہے وہ ہے ڈکٹیشن. ڈکٹیشن کی غلطی, املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ بار بار سوالات کے جوابات لکھیں, کیونکہ میں کچھ بچوں کو کہتا ہوں یہ فری کے نمبر ہیں. تو سوالات کے جوابات میں آپ لوگوں نے 10 نمبر پوری طرح حاصل کرنے ہیں. 2-3 کوسچن ہوتے ہیں, اس میں آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اگر اس میں سے جیسے MCQs ہوتے ہیں, سوالات کے جوابات ہوتے ہیں, تفہیم عبارت ہوتی ہیں, اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت خیال کرنا ہے کہ یہ اگر چیزیں اگر آپ لوگوں کی آتی ہیں تو آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا وہ اچھے آ سکتے ہیں. یہ 3-4 کوسچن اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے تو آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا بہت اعلیٰ آ سکتے ہیں. یہاں پر مشقی سوالات ہیں الف تا ح تک. یہاں پر پہلا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان, یہ اس کا MCQs ہے. مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں اب. تو سوال نمبر 3 کی طرف ہے, الف اس کا پوائنٹ ہے اور ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اس کا رائٹ والا MCQs ہے. تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ذکر کر دیا. بے کا ہے حضرت مجدد الفسانی, جیم کا ہے 1831, آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں پر آتا ہے دال جو دال پوائنٹ ہے 1885, یہاں پہ ذکر کیا گیا. ہے کا نواب وقار الملک, نواب وقار الملک ہے, واؤ کا ہے 2. تو یہاں پر آپ لوگوں نے ان چیزوں کا ذکر کرنا ہے. MCQs جو ہے نا رائٹ والے میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیے ہیں. یہی والے جو MCQs ہوتے ہیں آپ لوگوں کو پیپر میں, بورڈ میں بار بار دہرائے جاتے ہیں, آپ لوگوں نے وہ کبھی غلط نہیں کرنے. ان چیزوں کا آپ لوگوں نے بہت خیال کرنا ہے کہ ہمارے MCQs جو ہے نا وہ غلط نہ ہو. تو MCQ
MCQs کی اہمیت کے میں نے آپ لوگوں کو مشق سوالات کی اہمیت بھی اجاگر کر دی ہے کہ ان چیزوں کو آپ لوگوں نے بنظر غائر نہیں دیکھنا، آپ نے بڑی تنقیدی جائزے سے دیکھنا ہے، پھر آپ لوگوں کے نمبر جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ آنے کے امکان ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، الفاظ معنی کو مد نظر رکھنا ہے، اقتباسات کی تشریحات کو مد نظر رکھنا ہے، مشقی سوالات کو مد نظر رکھنا ہے، تو یہ جو نمبرز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے جانے نہ پائیں۔ پھر آتے ہیں یہاں پر خلاصے کی طرف۔ خلاصہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ خلاصے کے لیے 5 نمبر حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ نے جو مصنف کا نام ہے وہ علیحدہ سے ہیڈنگ ڈال کے آپ لوگوں نے مصنف کا نام لکھنا ہے، وہ 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں، ہم نے جب نمبروں کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے اس میں یہ ہمارے لیے بڑی غلطی اور یہاں پہ تاثر ہمارے لیے بڑا غلط سامنے آتا ہے کہ ہم لوگ نمبروں کی غلطی میں بہت بڑی غلطی خود کرتے ہیں کہ ہمیں نمبر نہیں پتہ ہوتے کہ کس چیز کے فلاں کے کتنے نمبر ہیں، ہم کو نمبروں کی درجہ بندی کا علم نہیں ہوتا۔ خلاصے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ مصنف کا نام آپ لوگوں نے الگ سے لکھنا ہے۔ مصنف کا نام اوپر تو آپ لوگوں نے ٹائٹل تو دیا، مثال کے طور پر نظریہ پاکستان اوپر ٹائٹل دیا، مصنف کا نام علیحدہ سے لکھیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، تو آپ نے علیحدہ سے اس کا مصنف کا نام جو لکھنا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو خلاصے کے اندر ہی کہیں پہ نام لکھ دیتے ہیں، مثال کے طور پر 2-3 لائنیں لکھی اس کے بعد مصنف ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان یہ کہتے ہیں کہ ایسے جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو نہیں نمبر دیا جائے گا۔ جو 1 نمبر ہے مصنف کا نام کا ہے، مصنف کا نام جب آپ لکھیں گے تو 1 نمبر آپ لوگوں کو وہ ملے گا، وہ علیحدہ سے آپ لوگوں نے ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے خلاصہ لکھنا ہے۔ خلاصے کے اندر جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بار بار بتا چکا ہوں کہ آپ نے پیراگراف نہیں بنانا، مسلسل لکھتے چلے جانا ہے۔ کوئی ایک پیراگراف اگر بن گیا تو بن گیا، تو وہ بھی آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے نہ بنے، ٹو دا پوائنٹ لکھتے چلے جائیں، مسلسل لکھتے چلے جائیں۔ تو آپ لوگوں کا یہ وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ چیپٹر لکھ رہے ہیں، ہم لوگ خلاصہ لکھ رہے ہیں۔ خلاصے میں تو آپ لوگ پیراگراف بنا ہی نہیں سکتے، آپ لوگ مسلسل لکھیں کیونکہ آپ لوگ خلاصہ لکھ رہے ہیں۔ تو خلاصے میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مسلسل ہی لکھنا ہے، اس میں کہیں پہ رکنا نہیں ہے، تگ و دو نہیں کرنی۔ جو آپ لوگوں نے ان پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے چلے جانا ہے کہ جو جو چیپٹر کے اندر جو چیزیں آ چکی ہیں ہم لوگوں نے انہی کو ہی دہرانا ہے۔ تو جب دہرائی جاتی ہیں چیزیں یا لکھی جاتی ہیں، جب خلاصہ لکھا جاتا ہے تو اس میں آپ لوگ پیراگراف نہیں بنا سکتے۔ تو جو بچے پیراگراف بناتے ہیں تو وہ اچھا خلاصہ ان کا مطلب کہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پیراگراف مت بنائیں اور مسلسل لکھتے جائیں، مسلسل لکھیں گے تو آپ لوگوں کو اچھے نمبر جو ہے نا وہ ملیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر تدریسی مقاصد بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا یہ نظریہ پاکستان ہے کس وجہ سے پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو کس وجہ سے پڑھایا جاتا ہے، اور خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے طائرانہ سی نظر ایک ڈال دیا اس پہ، تو یہ خلاصے کے طور پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اہم پیراگراف ہیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، اس کے علاوہ مشقی سوالات ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں MCQs ہیں، رائٹ والے میں نے آپشن آپ لوگوں کے سامنے لکھ دی ہیں، الفاظ معنی بھی لکھ دی ہیں۔ آپ لوگوں کا کام ہے کہ اچھی طرح ان سب چیزوں کو زبانی یاد کریں، اچھی طرح ورڈز میننگ کو اجاگر کریں، بار بار پڑھیں، املا لکھیں، ڈکٹیشن کریں، محنت کریں کہ آپ لوگ جب یہاں پہ آئیں، ہمارے پاس آئیں تو ہم ٹیسٹ سیشن میں اگر شروع کرتے ہیں اچھا آپ لوگ جو ہے نا اچھے نمبر لینے کے قابل ہو سکیں۔ ساتھ ساتھ تیاری کرتے جائیں کیونکہ آپ لوگوں نے پیپرز جو ہے نا وہ جو پیپرز ہوتے ہیں، بورڈ کے پیپرز ہوتے ہیں، وہ لازمی طور پر دینے ہیں۔ تو لازمی طور پر جب دینے ہیں تو وہ اس کی ضرورت پیش آئے گی، تو آپ لوگ پہلے سے کیوں نہ تیار ہو کر وہ آئیں۔ جو جو چیزیں آپ کو جو پوائنٹس بتاتے جاتے ہیں آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو ایک سمری سی بناتے جائیں، ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جائیں، 1 بائی 1 یاد ہوں گی۔ جب بار بار چیزیں ریپیٹ ہوں گی، جب پیپرز آئیں گے، جب یہاں کے پیپرز ہوں، الحمد کے ہوں یا بورڈ کے ہوں، جب ایک چیز جب بار بار ریوائز کی جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے تو اچھی طرح وہ انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے، اور اس میں آپ لوگ املا وغیرہ کی بھی غلطی نہیں کرتے، پیراگراف کو سمجھنے میں بھی غلطی نہیں کرتے، اور اس کے تدریسی مقاصد کو بھی سمجھتے ہوتے ہیں، اور اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، خلاصہ لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی نمبروں کی درجہ بندی کیا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے دیکھتے چلے جانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہ جو پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی ذہانت سے یا اپنی توجہ سے محروم نہیں کریں گے، تو آپ لوگ اچھی طرح ان کو یاد کریں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔